بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کورونا کے بعد چین میں ہنٹا وائرس، آخر یہ ہے کیا؟ چین کے شہر ووہان سے نکلنے والے کورونا وائرس کی تباہ کاریوں سے پوری دنیا ہی متاثر ہو رہی ہے۔ ایسے میں چین کے صوبے یونان میں ہنٹا وائرس سے ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے اور اس وائرس سے 32 افراد کے متاثر ہونے کی رپورٹ ہے۔ یہ ہلاکت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب دنیا پہلے ہی کورونا وائرس کا مقابلہ کر رہی ہے اور 2 ارب سے زیادہ انسانوں کو لاک ڈاؤن کا سامنا ہے، اور جس سے اب تک 30,000 سے زیادہ افراد کی اموات بھی ہو چکی ہیں اور یہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں ہنٹا وائرس سے ہونے والی ہلاکت نے پہلی سے سہمی ہوئی دنیا میں مزید خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے کہ انسانوں کو جلد ہی ایک اور عالمی وبا کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تاہم یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے، آخر یہ ہنٹا وائرس کیا ہے اور یہ کورونا وائرس سے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، میری آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی گھنٹی کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔ دوستو، میڈیکل کی زبان میں دیکھا جائے تو اس وائرس کا نام ہنٹا وائرس پلمونری سنڈروم کہا جاتا ہے۔ یہ وائرس بھی کورونا وائرس کی طرح وائرسز کا گروپ ہے جو زیادہ تر چوہوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وائرس پالتو جانوروں میں ہو سکتا ہے جیسے کتا یا بلی۔ یہ وائرس انسان میں کیسے منتقل ہوتا ہے؟ امریکی طبی ادارے کے مطابق ہنٹا وائرس چوہوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ پالتو جانوروں سے بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ عموماً یہ چوہے اور چوہے کی نسل سے تعلق رکھنے والے جانوروں کے پیشاب، تھوک یا فضلے میں پایا جاتا ہے۔ یہ انسانوں میں اسی صورت میں منتقل ہو سکتا ہے جب کوئی چوہوں کے مذکورہ مواد کو ہاتھ لگاتے ہیں اور اسی ہاتھ سے اپنی آنکھ یا ناک کو چھوتے ہیں، جس کے باعث یہ وائرس انسان کے جسم میں منتقل ہو کر اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسری جانب سانس لینے کے باعث بھی یہ وائرس انسان کے جسم میں اس طرح منتقل ہو سکتا ہے کہ اگر ماحول میں چوہوں کا فضلہ یا اس سے متعلق کوئی قطرہ ہوا میں موجود ہو اور انسان اس ماحول میں سانس لے، یہ بآسانی انسان کی سانس کی نالی میں منتقل ہو جائے گا، یا چوہے کھانے سے بھی یہ وائرس انسان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ چائنا میں یہ وائرس اس لیے سامنے آیا ہے کیونکہ چائنیز چوہے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ امریکی طبی ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پروٹیکشن کے مطابق اس وائرس سے متاثر کیسز بہت ہی کم سامنے آتے ہیں۔ اس وائرس کی وبائی صورت اختیار کرنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں کیونکہ یہ وائرس انسان سے انسان میں منتقل نہیں ہوتا۔ ہنٹا وائرس کی ابتدا کب ہوئی؟ اس کی ابتدائی دریافت کورین جنگ کے بعد ہوئی تھی، جہاں اس دوران اقوام متحدہ کی افواج میں کورین ہیموریجک بخار کے 4,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے اور اس وائرس سے 3,000 سے زیادہ اموات بھی ہوئی تھیں۔ ہنٹا وائرس کا نام جنوبی کوریا میں ایک دریا ہنٹا سے لیا گیا کیونکہ 1978 میں جنوبی کوریا میں دریائے ہنٹان کے قریب کھیتوں میں چوہوں کے باعث کورین ہیموریجک بخار کا پتہ چلا تھا۔ تب انہوں نے اس وائرس کا نام دریائے ہنٹا کے نام سے منسوب کر دیا تھا۔ 1981 میں ہنٹا وائرس کے نام سے ایک نئی جینس متعارف کروائی گئی جس میں وہ وائرس بھی شامل تھے جو گردوں کے سنڈروم کے باعث ہیموریجک بخار کا سبب بنتے تھے۔ 2012 میں ہنٹا وائرس امریکی ریاستوں میں بھی پھیلا تھا جس سے کافی زیادہ اموات بھی ہوئی تھی۔ تب امریکہ کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ اس کی ویکسین ہم نے تیار کر لی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ابھی تک اس کی ویکسین بھی موجود نہیں ہے۔ ہنٹا وائرس کی ابتدائی علامات کب ظاہر ہوتی ہیں؟ اس وائرس کی ابتدائی علامات میں تھکاوٹ، بخار اور پٹھوں کا درد، چکر آنا، سردی لگنا، متلی، الٹی شامل ہیں۔ اس وائرس کی طویل مدتی علامات میں کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے۔ وائرس سے متاثرہ مریض کو پھیپھڑوں میں پانی بھر جانا جیسی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ بہت کم کیسز ہونے کی وجہ سے اس وائرس کے انکیوبیشن ٹائم کی درست طور پر معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ کچھ غیر ملکی ویب سائٹ اور جریدوں کے مطابق چوہوں کے پیشاب، تھوک کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہونے کے 1 سے 8 ہفتوں کے درمیان اس کی علامت ظاہر ہونے کے امکانات ہیں اور اس کی شرح اموات کورونا وائرس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ کورونا وائرس کی شرح اموات 3% ہے جبکہ ہنٹا وائرس کی شرح اموات 40% ہے۔ دوستو، یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر حلال و حرام کی جو حدود مقرر کی ہیں یہ ہرگز سختی نہیں بلکہ ان پابندیوں پر عمل کرنے میں ضرور ہمارا ہی کوئی فائدہ ہے۔ در حقیقت ہماری پریشانیوں اور مسائل کی ابتدا ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ جب ہم ان پابندیوں سے ہٹ کر زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں جب ہم ان پابندیوں کی مخالفت کرتے ہیں
تو طرح طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان کھانے پینے کی اشیاء میں شریعت کے احکامات سے ہٹتا ہے تو اس کا نتیجہ خطرناک بیماریوں اور بہت سے پیچیدہ مسائل کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال چیزیں کھاؤ، اور جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو اس سے ڈرتے رہو۔ دوستو، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ہٹ جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ کورونا وائرس چمگادڑ کھانے سے انسان میں منتقل ہوا۔ آج پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ ہنٹا وائرس چوہوں سے پھیلتا ہے جو اسے کھانے یا چھونے سے پھیل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سب چیزوں سے منع فرمایا۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو بجا لانا اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے اجتناب کرنا ہے۔ اور اتنی بات تو بالکل واضح ہے کہ ہر غذا کی تاثیر ہوتی ہے۔ حرام غذا سے جو جسم پرورش پاتا ہے وہ نہ صرف باطنی بلکہ ظاہری طور پر بھی بہت سی بیماریوں اور مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلاً خنزیر ہرس بے حیائی، بے غیرتی اور نجاست خوری میں مشہور ہے۔ اس کے خوراک میں استعمال سے حیا اور عزت و ناموس رخصت ہو جاتی ہے۔ الغرض حق جل شانہ نے بہت سے چیزوں کو حرام فرمایا ہے کہ یہ چیزیں گندی اور ناپاک ہیں۔ ان کے استعمال سے انسان کا قلب اور اس کی روح گندی اور ناپاک ہو جاتی ہے۔ حلال چیزوں کے کھانے سے قلب میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور حرام چیزوں کے استعمال سے دل سے اللہ کی محبت رخصت ہو جاتی ہے اور قلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خالی ہو جاتا ہے۔ گویا گندگی اور نجاست کا کیڑا گندگی ہی سے زندہ رہتا ہے، عطر سونگھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بہت سی آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ میں حلال چیزیں کھانے اور حرام اشیاء سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے، اللہ نے جو حلال چیزیں تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ آیات کریمہ سے واضح ہوتا ہے ایک مسلمان پر جہاں اور بہت سے شرعی احکامات کا بجا لانا ضروری ہے، وہیں اس پر یہ بھی لازم ہے کہ حلال چیزیں کھانے کا اہتمام کرے اور حرام چیزوں کے کھانے سے اجتناب کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور اپنے پرہیزگاروں میں شامل کرے۔ میں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔